نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نکاح کے وقت میاں بیوی باہمی رضامندی سے جو شرائط رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ شرائط شریعت کے دائرے میں ہوں۔ نمبر 1 یعنی حرام نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اس عقد کے تقاضے کے خلاف نہ ہو، یعنی مقتضائے عقد کے خلاف نہ ہو، جو جس لیے وہ نکاح کیا جا رہا ہے اسی کے خلاف ہو۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں نکاح آپ سے اس صورت میں کروں گا یا کروں گی کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، یا آپ میری جو ہے وہ جب تک میری اجازت نہیں ہوگی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، یا یہ کہ آپ جو ہے وہ بچے وغیرہ کی بات نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے تو نکاح کے اصول کے خلاف ہے، نکاح کے مقصد کے خلاف ہے۔ تو ایسی کوئی شرط رکھنا جو نکاح کے مقصد کے خلاف ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شرائط رکھنا چاہے رکھی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ مجھے حج کرائیں گے، یہ رکھی جا سکتی ہے۔ آپ جو ہے وہ میرے والدین کی بھی خدمت کریں گی، اگر وہ قبول کرتے تو ٹھیک، آپ میرے گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں والدین کے ساتھ اس میں رہیں گی، الگ سے گھر نہیں مانگیں گی۔ تو یہ سب شرائط رکھی جا سکتی ہیں جو کہ باہمی رضامندی سے طے کی جا سکتی ہیں، تو نکاح کے مقصد کے خلاف نہ ہو اور شریعت میں وہ حرام نہ ہو۔ تیسری ایک چیز لیکن یہ ہے کہ اس میں حکمت کا بھی خیال رکھا جائے، کہ حکمت کے بھی خلاف نہ ہو، تاکہ وہ جائز تو ہے، حکمت کے خلاف کریں گے تو اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز ایک قاعدے کے تحت باندھی ہے، اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں، کچھ کیسز میں زیادہ کچھ کیسز میں کم ہوتا ہے، تاہم اس استثناء کی وجہ سے اصولوں کو نہیں بدل دینا چاہیے۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، تو عورت کہے کہ مجھے بھی طلاق کا اختیار دے دیجیے، تو اس کو طلاق کی تفویض کہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کی اجازت تو ہے شرعاً، لیکن یہ کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورتیں شادی کے کچھ عرصے کے بعد ذرا سی ناگواری کی بات ہوئی، کوئی بات ان کے مزاج ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، بس فوراً طلاق لینے کی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شادی شدہ لوگ ہیں، وہ جانتے کہ کتنی دفعہ وہ اپنے شوہروں سے اچھا مجھے چھوڑ دیجیے، پھر اچھا ایسا تو بس مجھے طلاق دے دیجیے، تو رسی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے پھر مجھے الگ کر دیجیے۔ اور وہ خاص دنوں میں تو بالکل ہی دماغ گھما ہوا ہوتا ہے، ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے تو اور زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو جو ابھی وہ کہہ دیتی ہے تو اس وقت تو سوچ سمجھ کے نہیں، یعنی کہنا نہیں پڑے گا اس کو، ابھی تو اجازت یا کہنا ہوتا تو وہ مرد کے ہاتھ میں چونکہ عقدہ ہے تو وہ ہوتا نہیں معاملہ عموماً۔ اس وقت تو وہ کہے گی اور اپنے آپ کو خود کہہ دے گی، اگر طلاق تو ہو جائے گی اس کو طلاق، اس کو پتہ ہے کہ وہ میں اپنے آپ کو دے سکتی ہوں، جی میں نے اسی لیے لکھوایا تھا، ابھی اپنے آپ کو خود طلاق دے رہی ہوں، ہوگی طلاق، چھٹی۔ اس لیے یہ حکمت کے بہت خلاف ہے کہ ایسا کیا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت میچور سمجھدار کوئی عورت ہوتی ہے کہ الگ بات ہے، یا جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں بڑا ظلم کا ایک نظام ہے۔ تب چونکہ آج کل مرد حضرات بہت ہی علم میں عمل میں کمزور ہیں، دین کا فہم نہیں رکھتے، جذبات پہ ان کے بھی اب قابو نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح جنگلیوں کی طرح غصہ کر کے چھوڑ دینے کی بھی بات وہ بھی جلدی جلدی کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق دینے میں جو ایک وقت میں دیتے تھے ان کو کوڑے بھی لگاتے تھے، طلاق ہو بھی جاتی تھی اور ہو جاتی ہے اب بھی، کوڑے بھی پڑتے تھے۔ تو ایسے احمق قسم کے بھی مرد ہیں آج کل، اور شاید ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ دین سیکھتے نہیں، اہل علم کے پاس بیٹھتے نہیں، تو کیا سیکھیں گے، بس وہ بچپنا جہالتیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، تو اس کی صورت میں ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق تفویض اس صورت میں لکھا جائے کہ ایک ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کم از کم 2 مفتیوں کے اپروول کے بعد ہی میں اپنے آپ کو دے سکوں گی، کہ اس کیس کو 2 علماء یا 2 صاحب علم اور حکمت، خاندان کے بڑے یا کوئی بھی، ان کے نام لکھ دی جائیں تو بہت اچھا، ورنہ نام نہ ہو تو پتہ نہیں جب ضرورت پڑے وہ صاحب موجود ہوں بھی کہ نہ، تو کوئی سے بھی کہیں کہ بھئی 2 صاحب علم حضرات سے، یعنی وہ خالی علماء ہی نہ ہو بلکہ گہرا علم رکھتے ہو، عمر بھی ان کی ذرا ہو، انہوں نے دنیا دیکھی ہو، اس طرح کے معاملات ڈیل کیے ہوئے ہوں،
تو ان کی رائے پر اگر وہ میں ان کے سامنے کیس رکھوں اور وہ اس کو قبول کر لیں کہ ہاں واقعی اب تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت تم اپنا طلاق تفویض کا حق اختیار کر سکتی ہو، تو اگر ایسی کوئی صورت بنا دی جائے جو کہ ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے طلاق تفویض کر دی جائے کہ میں خود اپنے آپ کو طلاق دینا چاہوں تو دے سکتے ہو تمہاری جگہ سے، یعنی میں تم جو طلاق دینے کا حق رکھتے ہو وہ تم سے میں لے رہی ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہوں تمہاری اجازت سے، تو یہ شرط اگر قبول کر لیتا تو ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ اس طرح گھر ٹوٹنے کا ایک سلسلہ ہو تو اس کو وہ کچھ اور شرائط سے باندھے کہ بشرطے کہ میرے والد اس سے راضی ہوں، یا میرے ولی اس سے راضی ہوں، یا میرے اہل علم میں سے 2 احباب راضی ہوں ان کی اجازت کے ساتھ. یعنی تمہیں تو اختیار ہے ہی لیکن مجھے بھی اختیار ہے، لیکن میرا اختیار کچھ بڑوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ولی کے ساتھ میرے بڑے بھائی ہیں، والد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہستی ہوگی. لیکن یہ کہ اس سب میں خطرہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ یا وہ اویلیبل نہ ہوئے تو کیا ہوگا. تو اس لیے 2 اہل علم کہہ دینا کہ 2 سمجھدار لوگوں سے، 2 اہل علم سمجھدار لوگوں سے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا، ان کا مشورہ ہے. یعنی وہ جب اس کو اوکے کریں گے گویا تو وہ کہیں کہ ہاں بھی آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے، اس کیس میں آپ کو ایسا کرنا چاہیے، وہ سمجھا دیں بجھا دیں، اس کے باوجود کہ تو پھر اوکے کر دیا، ان کو قائل کر لیا. اگر آپ نے ان دونوں کو قائل کر لیا تو معاملہ ختم، پھر تو بہت اچھا ہوگا. تو اس طرح یہ دونوں طرف کی چیزیں بیلنس کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال شرائط رکھی تو جا سکتی ہیں، لیکن شرطوں کے ساتھ جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اپنے حقوق کے چکر اور لالچ میں آدمی پڑا رہے؟ ہاں ایسی چیزیں سیف کرنے کے لیے ضرور کر لے. اب یہ شرط رکھتے ہیں کہ جناب میں آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکاؤں گی، تو بھائی وہ کہاں سے پکائے گا کھانا؟ نوکری کرے گا تو اس کے بعد گھر آ کے کھانا پکائے گا، تو اس کو آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک کوئی کام کرنے والی رکھ لے، اور کچھ عرصے کے بعد اسی کو بیوی بنا رہے جو گھر میں کام کر رہا ہے. تو آپ کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ ہے اور آپ کے چکر میں وہ آپ کو لا رہا ہے اور گھر میں رکھ کے پالے گا اور کھلائے گا. آپ تو اپنے 5 روپے کسی کو نہ دیں، بلکہ اپنی سگی بہن کو بھی اپنا پہنا ہوا اپنا نیا جوڑا جو ہے وہ نہیں دیں، اور وہ مانگے ادھار تب بھی دیتے ہوئے ہر روز مجھے بھی خیال رکھنا اس کا، اور واپس کر دو، تم نے دیکھ لی پہن لیا تھا واپس کرو. اور یہاں یہ اپنی پوری جمع پونجی اماں ابا کو بھی چھوڑ کے آپ پر لٹا دے. تو اتنا اپنے بارے میں کیوں تکبر اور غرور ہے اور دھوکہ ہے کہ کوئی ایسا لٹو ہے آپ کے چکر میں؟ پاگل تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے اس طرح سے مال بھی اٹھائے اور اپنی گردن بھی کٹوائے. یہ غلامی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، بہت نارمل انسانوں کی طرح رہنا چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہوئے کہ مردوں کی ضرورت ہے، وہ صرف اس وجہ سے شادی کرتے ہیں. اب تو اولاد کا بھی وہ ذوق نہیں رہا مردوں میں، نکمے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا کنبہ قبیلہ بچانے کی تو فکر ہے نہیں، کام تو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. پہلے تو یہ ضرورت ہوتی بھی تھی کہ قبیلے ہیں، دوسرا قبیلہ کوئی حملہ کر دے گا تو ضرورت ہوگی، اس لیے لڑکے چاہیے زیادہ، بچے چاہیے زیادہ، خاندان کو قبیلے کو بڑھانا ہے. لڑکیاں بھی اس لیے چاہیے کہ ان کو پھر بیاہیں گے تو اس سے مساہرت کے درجے میں سسرالی رشتہ دار بڑھیں گے تو خاندان ہمارا بڑھے گا. تو یہ شوق مردوں کا بھی ہوتا تھا، عورتوں کا بھی ہوتا تھا، تو صبح شام اس کے ارمان رہتے تھے، صرف زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے، کام بھی پھیلتا تھا اور بچے بھی پھیلتے تھے. تو اب ان میں سے کوئی ضرورت رہی نہیں ہے اس سے، تو صرف تفریح فن تو ایک ہی ضرورت رہے گی، وہ مردوں کی زیادہ ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں عمومی طور پر. تو وہ اپنی ضرورت کے تحت آپ سے نکاح کرتا ہے. یہ سب اپنی جگہ کہنے کی بات ہے کہ اس کو کوئی کمپینین چاہیے، کمپینین بڑھاپے میں چاہیے ہوتا ہے. دونوں کو اصل میں سارے کسبل ان کے نکلتے ہیں دونوں کے بڑھاپے میں، جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، بچے بھی چھوڑ کے شادی ہو کے چلے جاتے ہیں، یا شادی نہیں کرتے تو پھر بھی نکل جاتے ہیں بہت سے. تو آج کل یہ بھی بیماریاں ہیں. تو یہ اب بڑھاپے میں ان کا دماغ کھلتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جس سے ساری زندگی لڑتے جھگڑتے رہے، جس کو ساری زندگی گالم گلوچ کرتے رہے، اپنے سے دور کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، اصل تو یہی کمپینین ہے، یہ سارا وقت ساتھ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ گفتگو اب ہوتی ہے. اور اب سارا وقت جو تنہائی کا ہے صحیح معنوں میں، اور اس وقت قوا بھی کمزور ہے، اعضاء بالکل جواب دے چکے ہیں. اس وقت تو ہل کر پانی پینا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ جب ہل کے چلا جاتا ہے اور کام کر دیتا ہے کوئی چھوٹا سا بڑا سا جو بھی ہلانے جگانے کا، تو قدر معلوم ہوتی کہ واقعی ہم نے بڑی ناقدری کی ہے. ساری زندگی ہم نے اس کو ناکو چنے چبوائے تھے اپنی غلامی کروانے کے چکر میں، اور اب یہ بیچارہ شوق میں وہ سارے کام کرتا ہی عادتاً خیال رکھنے کے لیے. تو اب ہم اس پر ایسے ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ عورتوں کی صحت زیادہ کمزور ہوتی ہے.
بنسبت مردوں کے، ہمارے معاشرے میں خاص طور سے، کیونکہ وہ زیادہ بیٹھ کے کام کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو گل جاتی ہیں. اور مینوپوزل ہونے کے بعد، بانجھ ہونے کے بعد، یہ بڑھاپا جو آج 55-60 کے بعد، تو پھر ہڈیاں ویسی ان کی جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں. خدا نخواستہ ایک آدھ دفعہ گر گئی تو جو ادھر کی ہڈی ٹوٹی یہ پلاسٹر، ادھر کی ہڈی ٹوٹی وہ نہیں، ہڈی کا جوڑ لگا ہوا، چلو آرٹیفیشل باڈی چل رہی ہے پوری، اور کوئی اور بیماری نہ بھی ہوئی تب بھی بڑھاپے سے بالکل کمزور. اس وقت قدر ہوتی ہے. قدر کیا ہوتی ہے؟ خود غرضی کا احساس پتہ چلتا ہے کہ اب جو قدر ہو بھی رہی ہے زبانی کلام ہی ہو رہی ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. جب کر سکتے تھے تو اس وقت تو انکار کر دیتا، کچھ نہیں کریں گے، اس وقت تو ساری شرائطیں رکھوا کے پارٹی کر رہے تھے. اب اس کا بدلہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب بس دل سے دعا ہی کر سکتے ہیں. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نقصان ہو آخرت میں. یعنی مقصد اس دنیا کا ہے کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، جنت بنانا. ہم جنت بنانے میں سب سے پیچھے، آخرت کے حساب سے سب سے آخر کام کرتے ہیں. نماز روزہ تو کر لیتے ہیں، حقوق العباد میں خواتین زیرو، اکثر بہت کم. اسی لیے آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ محلے میں بھی کوئی خدمت خلق بھی کرنا ہو ان کو اگر ہو تو کسی ادارے کے ساتھ لگ کے وہ دینی کوئی کام کر لیں گے. پڑھنا پڑھانا یہ سب تو کر لیتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنے کا وقت، صلاحیتیں، مال تو اکثر ہوتا ہی نہیں ہے. میاں کا مال وہ تو اپنے سسرالیوں پہ جب خرچ نہیں کر سکتے تو کسی اور پہ، باہر والوں پہ کبھی کبھی کر بھی لیتی ہیں، کیونکہ اس سے نام ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کہ ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں. ہم بھی چیریٹی، ہماری بھی ایک آرگنائزیشن ہے، ہم اس کی ہیڈ ہیں. اور جو اصل چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا مسئلہ ہے، اس میں تو مہینوں ہو گئے، سالوں ہو گئے، پوچھا بھی نہیں کیا ساس، کیا سسر، اور کیا ان بہنیں ان کی، وہ سب تو دور کی بات ہے. شوہری کو نہیں پوچھتے تو اس کو کیا پوچھیں گے. اس میں پھر سب کو اپنی کہانیاں نظر آتی ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو میں لیکن یہ کرتی ہوں، فلاں ظالم، اس نے ظلم کیا، اس نے کہ ہماری یہ وجہ، ان کی وجہ یہ، وہ اتنے گندے ہیں، وہ اتنے خراب لوگ ہیں، وہ ایسے، وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. سب کے بارے میں وجہ بنا کے سب کو کاٹا لگا دیا، کراس کر دیا، چھٹی. یہ سب گویا 2 نمبری، اور ہم صرف اکیلے دنیا میں 1 نمبری رہ گئے. بس صحابہ کے زمانے کے تھے، بھیج یہاں دیے گئے. بس اللہ کی مرضی، اللہ کبھی کبھی امتحان لیتا ہے ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہم بھی صبر کریں گے. اور یہ خود اپنی دنیا میں، اپنی ترنگ میں سمجھ رہے ہیں شیطان کی جنت میں بیٹھی ہوئی. وہ تو جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا، خواب سے جب بیدار ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ سامنے جہنم کھڑی ہے اور پیچھے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے 1000 لوگ کھڑے ہوئے گردن نوچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور اللہ سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ کیسے بچو گی. تو یہ اللہ یہ اب سارا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ہر چیز پالے گا جو اس نے کیا ہے. ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کیا. سامنے جب کھل کے آ جائے گا تب چیخے گی. جب مرد بھی چیخے گا، ظاہر بات ہے جس مرد نے ظلم کیا ہے، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں اس کی دوسری طرف کی بھی کہانی ہے، لیکن وہ کہانی آپ کے لیے نہیں، وہ مردوں کے لیے. خواتین کے لیے تو ان کو اپنی کہانی سوچنی چاہیے. دوسرے کی کہانی سن کے فائدہ کیا؟ اس کا کیا ہوگا ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا کیا ہوگا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. مردوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں فکر کریں، عورتوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ مردوں کی فکر کریں. اس کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی تو اپنی فکر کر، اپنا کام سمجھ جائے تو پھر چیخے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ مالی ھذا الکتاب، یہ کتاب کیسی، اس کو کیا ہوا ہے؟ کس نے تو کوئی بات چھوٹی نہ بڑی کچھ نہیں چھوڑی، سب بیان کر دیا، سب کا احاطہ کر لیا، اتنی باریک باریک باتیں بھی. تب اس وقت احساس ہوگا، اور بہت ہی لیٹ ہو چکا ہوگا وہ اس وقت. مرد اور عورت سب کیا کریں گے اس وقت؟ کس طرح اپنی گردن چھڑوائیں گے؟ اس وقت کیا خیال ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں گے اچھا میں نے آج آپ کو معاف کر دیا، ایسا کریں گے؟ نہ، بہت مشکل وقت ہوگا، بہت سخت وقت ہوگا. فضع الاکبر ہے یہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. کاش ہم اپنے حقوق کو چھوڑ کے اپنی ذمہ داریوں پر آ جائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے. اپنے حقوق چھوڑ دے، اللہ سے مانگ، فکر کر اپنے فرائض کی، کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی. مجھے کچھ نہ بھی ملا، دھوکے ہی رہا ہے ساری